نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ہماری جو پچھلا ہمارا درس تھا، ہماری کلاس تھی، وہ ہم واقعہ بیان کر رہے تھے ابرہہ کا، کہ ابرہہ کی اب حکومت ہو گئی یمن کے اوپر. یمن کے اوپر ابرہہ کی حکومت ہو گئی اور ابرہہ نے ایک کلیسا تیار کیا. اس نے کلیسا تیار کے صنعاء کے مقام پر، یعنی اس جیسا کلیسا اس وقت پورے کرۂ ارض پر نظر نہ آتا تھا، انتہائی خوبصورت. پھر اس نے نجاشی بادشاہ کو خط لکھا کہ بادشاہ سلامت، میں نے ایک ایسا بے نظیر اور بے مثال کلیسا تیار کیا ہے، یعنی تعمیر کروایا ہے کہ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تعمیر نہ کروایا ہوگا. میرا مقصد صرف اس کو تعمیر کروا کر چھوڑ دینا، یعنی نہیں کہ تعمیر کرا کے چھوڑ دیا جائے، چھوڑ دینے کا نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ عربوں کے جو حج کی جو رسومات کو بھی میں ادھر پھیر دوں. ان کے حج کی جو رسومات ہے اس کو میں اس کلیسے کی طرف پھیر دوں، تاکہ وہ حج کے دوران خانہ کعبے کا طواف کرنے کے بجائے اس کلیسے کا طواف کریں. جب عربوں کو ابرہہ کے یعنی علم ہوا اس کے بارے میں کہ ابرہہ نے کلیسا تیار کیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اب خانہ کعبے کی جگہ لوگ آ کے یعنی اسی کا طواف کریں، تو لہٰذا بنو عدی کے قبیلے کا ایک شخص وہ آ گیا یمن میں. وہ جب یمن آ گیا اور اس نے اس جو ہے کلیسے میں قیام کیا، اس کلیسے میں قیام کیا، اور اس آدمی نے رات کو یہ وہاں پر ٹھہرا اور اس کلیسے میں اس نے پخانہ کر کے اور پھر گندگی کو دیواروں پر بھی لگا دیا، اور اس نے یہ کہا کہ اس کی حیثیت اس سے زیادہ ہمارے ہاں اور کچھ نہیں ہے، اور آدمی راتوں رات بھاگ کے چلا گیا. اب جب صبح ہوئی، لوگوں کو معلوم ہوا کہ جو ہے جو ابرہہ کا کلیسا ہے وہاں پر کسی نے مطلب ایک کافی خراب وہ کیا ہے. تو ان کے علم میں یہ تھا کہ جو خانہ کعبے سے جو مکہ سے شخص آیا تھا اور وہ یہاں پر رکا تھا، اس کے علاوہ یہ کسی اور کا کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اب اس کے بارے میں جتنی تکلیف ہونی ہے وہ تو مکے والوں کو ہونی ہے. اب اس نے کیا کیا کہ اب ابرہہ جو ہے یہ انتہائی غصے میں ہوا. اس نے حبشیوں کو تیار کر کے مکے کے اوپر حملہ کرنے کا حکم دے دیا. آخرکار اس نے جو ہے پورے ساز و سامان سارا تیار کیا اور مکہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے خانہ کعبے کو گرانے کی نیت سے یہ روانہ ہو گیا. اور اس سامان میں جو ہے نا وہ مشہور ہاتھی بھی تھا جس کا ذکر آئے گا، جس کا نام محمود تھا. تو اب عربوں کو جب اس کے حملے کی خبر ملی وہ بہت ہی پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، کیونکہ وہ ان کو یہی تھا کہ ابرہہ آ کے یہ تو خدا کا گھر گرانا چاہتا ہے. اب ان کے اوپر جہاد جو ہے فرض تھا. اب اس کے مقابلے میں ذوالنفر نامی ایک شخص تیار ہو گیا جس کا تعلق یمن کے جو سابق بادشاہی خاندان ہے یعنی اس سے تھا. اس نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو تیار کیا کہ کس طریقے سے ابرہہ کو مکے کی طرف نہ جانے دیا جائے. لیکن ابرہہ سے جب اس کی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں ذوالنفر کو شکست ہو گئی اور اس نے جو ہے ابرہہ نے اس کو گرفتار کیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا. اب جب ابرہہ جو ہے طائف پہنچا، یہ اپنی لشکر کو لے کے یہ روانہ ہوا تو یہ طائف کے علاقے میں پہنچا. یہ بنو ثقیف کے لوگ جو ہے اس نے اس کو جو ہے بالکل ساری تسلیم خم کر دیا کہ اور اس کو ویلکم کیا اور ابرہہ سے کہا کہ جو ہے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا تو کوئی اختلاف اور جھگڑا ہی نہیں ہے. ہمارا تو معبود جو ہے وہ نہیں ہے، خانہ کعبے میں کوئی ہماری عبادت گاہ نہیں ہے. ہمارا تو معبود جو ہے وہ لات ہے، اور جس کو تم تباہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے ہو. تو لہٰذا
جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، مطلب جس کو تم گرانا چاہتے ہو وہ تو مکہ مکرمہ ہے۔ اب بنو ثقیف کا جو انہوں نے ایک آدمی جو تھا ان کے احترام اور اعزاز میں اس کو بھی یعنی ابرہہ کے ساتھ روانہ کیا۔ اب ابرہہ جو ہے وہ آگے بڑھا۔ اب بنو ثقیف کا شخص ابو رغال نامی یہ بھی ابرہہ کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ابرہہ کو راستے میں اس کی رہنمائی کرتے رہیں۔ اور جب مکہ فتح ہوا اور یہ راستے میں ہی اس کا وہ ہوا، انتقال ہو گیا، یہ مر گیا راستے میں اور یہ ادھر ہی دفن ہو گیا۔ اور بعد میں جو عرب تھے یہ ہمیشہ اس کے قبر کے اوپر جو ہے یہ پتھر برساتے تھے، اور انہوں نے پتھر برسانے شروع کیے، اور یہ جو سنگ باری ہے ابو رغال کے قبر پر یہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ اب مخمس کے مقام پر لوگ جس قبر پر جاتے ہیں پتھر برساتے ہیں، یہ ابو رغال ہی کی قبر ہے کیونکہ اس نے مدد کی تھی ابرہہ کی۔ اب جب ابرہہ مخمس کے مقام پہنچا تو اس نے جو ہے کچھ آدمیوں کو اس سردار بنا کر آگے بھیجا۔ اب اس آدمیوں کو آگے جو ہے قریش کے اونٹ نظر آئے، تو وہ سارے اونٹ جو ہے انہوں نے اپنے قبضے میں لیے، اور ان اونٹوں میں 200 اونٹ جو تھے وہ عبد المطلب کے تھے، عبد المطلب بن ہاشم کے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اور اس وقت یہ قریش کے سب سے بڑے سردار تھے، اور عبد المطلب جو تھے یعنی پورے قریش اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اور یہ اونٹ وہ لے گئے۔ اب ابرہہ نے ایک شخص جو تھا حنات الحمیری جس کا نام تھا، اس کو روانہ کیا اور اہل مکہ جو تھے ان کو پیغام بھجوایا۔ پیغام ان کو یہ دیا کہ تم لوگوں سے میرا نہ کوئی جھگڑا ہے اور نہ میری کوئی اختلاف ہے، نہ میں کوئی فساد برپا کرنا چاہتا ہوں، میں صرف یہ جو معبد ہے یعنی خانہ کعبہ اس کو میں گرانے آیا ہوں، اس کو گرا کر میں واپس چلے جاؤں گا۔ اگر تم لوگوں نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ کیا اور میرے مقابلے پر نہ آئے تو مجھے جو ہے خون بہانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے تو اس نے یہ جو ہے نا حنات نامی شخص کو سردار بنا کے جو ہے یعنی حنات بن حمیر کو بھیج دیا۔ اب وہ چلا گیا مکے میں جو ہے، اور مکے کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگوں کو سردار کون ہے کہ جس کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے، لہٰذا وہ اس کو عبد المطلب بن ہاشم کے پاس لے گئے، اور وہ پیغام جو تھا ابرہہ کا اس نے عبد المطلب کو دے دیا۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ نہ ہم بادشاہ سے تو ہم کوئی جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں اتنی طاقت ہے کہ جنگ کر سکیں۔ ظاہر ہے ابرہہ تو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آئے تھے، اور مکے میں تو چند ہزار لوگ تھے۔ اب یہ جو ہے اللہ اور اس کے دوست ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے۔ یہ اس نے کچھ اس طرح سے الفاظ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو وہ خود ہی کرے گا، اور اس کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ اگر وہ اپنے اس گھر کی حفاظت نہیں کرنا چاہتا اور ابرہہ کے ہاتھوں اسے تباہ کروانا چاہتا ہے اور کوئی رکاوٹ ڈالنا نہیں چاہتا، تو ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کو بچا سکیں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ تو خدا کا گھر ہے، اور اس کے دوست نے اس کے حکم کے مطابق اس کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، تو وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اب حنات جو ہے وہ عبد المطلب کو ساتھ لے کے جو ہے یعنی بادشاہ کے حکم کے مطابق وہ اس کو اپنے ساتھ لے آیا، اور عبد المطلب نے جو ہے ابرہہ سے ملاقات کرنے کی اجازت مانگی، لہٰذا اس کو اجازت دے دی گئی۔ اب ابرہہ نے جب عبد المطلب کی ملاقات ہوئی ابرہہ سے، وہ ملنے گئے، تو عبد المطلب جو تھے وہ تو خوبصورتی میں، وجاہت میں، اس کی جو ہے نا اس کو دیکھ کے وہ بہت متاثر ہوا۔ وہ تخت پر جو ہے یعنی آپ کو اپنے ساتھ اس نے نہیں بٹھایا، لیکن وہ اس نے نہیں پسند کیا ابرہہ نے، بلکہ وہ خود نیچے آ کے یعنی عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا، فرش پہ بیٹھ گیا، اور آپ کو بھی فرش پہ بٹھا لیا۔
اور پھر جو ہے اس نے جو ہے آپ سے آپ کی حاجت کے بارے میں پوچھا کہ مطلب کیسے آئے ہیں. تو عبد المطلب نے کہا کہ میری حاجت یہ ہے کہ میرے 200 اونٹ واپس کر دیں جن پر بادشاہ کے آدمیوں نے قبضہ کر لیا ہے. اب یہ بات سن کر ابرہا کے ترجمان کے ذریعے یعنی عبد المطلب نے یہ بات کرائی. ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کے زبان، وہ حبشہ سے تعلق رکھتا تھا تو زبان نہیں سمجھتا ہوگا. جب ابرہا نے اپنے جو اس کا ٹرانسلیٹر تھا، اب اس کے ذریعے بتا رہا ہے عبد المطلب کو کہ جب آپ کی گفتگو سنی تو میرا جو آپ کا مقام ہے وہ تو میری نظروں سے گر گیا. میں نے تو جب آپ کو دیکھا، آپ کی جاہ اور آپ کی خوبروئی کو میں نے دیکھا، میں تو بڑا مرعوب ہوا تھا. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کو اپنے صرف 200 اونٹوں کا خیال ہے جو میرے پاس آئے ہیں، لیکن اس گھر کا جو آپ نے چھوڑ دیا، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد کا وہی دینی مرکز ہے جس کو میں گرانے آیا ہوں، اس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں. عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرا کام اونٹوں کی حفاظت کرنا ہے، اور اس طرح اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ مالک اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا. اب ابراہیم نے کہا کہ اس گھر کو تم مجھ سے کس طرح بچائے گا؟ عبد المطلب سے کہتے ہیں. عبد المطلب نے جواب دیا کہ آپ جانیں اور وہ جانیں، یعنی اس گھر کو بچانے والا اب جو ہے یعنی یہ معاملہ تمہارے اور اللہ کے بیچ رہا. اب جب حبشیوں نے ابراہیم نے مکہ المکرمہ سے جو ہے یعنی اس پر حملہ کر کے اور اس میں جو ہے خانہ کعبے پر چڑھائی کرنے کا جو فیصلہ کر لیا، اب اس نے حکم دے دیا اپنے لوگوں کو کہ جو ہے اپنا ساز و سامان جو اس نے فراہم کیا تھا اور تاکہ تیار ہو جائے، اور اب ہم خانہ کعبے کے اوپر حملہ کرتے ہیں. خانہ کعبے کے اوپر حملہ کرنے کی اس نے تیاری کی ابراہیم نے، اور جو ہے اور اس نے اپنی لشکر جو ہے ان کے لشکروں میں جو سب سے بڑا اس کا ہاتھی تھا محمود. اب اللہ رب العالمین کی شان کہ جب وہ محمود کا جو ہے چہرہ خانہ کعبے کی طرف کرتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جب مطلب اس کا رخ ایک طرف دوسری طرف کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے ہاتھی چل پڑتا ہے. اب ہاتھی کا رخ جو ہے جب انہوں نے پہلے ہاتھی کو اٹھایا تو نفیل بن حبیب جو ہے یہ آ کے اس نے ہاتھی کا کان پکڑ کے اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور اس کے کان میں کہا کہ اے محمود بیٹھ جا، جدھر سے آیا ادھر واپس چلے جاؤ، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی عزت اور حرمت والے شہر میں ہو تم. اور یہ بات جب سن کے ہاتھی بیٹھ گیا اور نفیل بن حبیب جو ہے یہ تیزی سے پہاڑی کے دامن میں واپس جا کے جو ہے چھپ گیا تھا. اور پھر لوگوں نے اتنا ہاتھی کو مارا کہ اس کو زخمی کر دیا، لیکن ہاتھی نہیں اٹھا. لیکن جب اس کا رخ مطلب یمن کی طرف یا دوسری طرف کرتے تو ہاتھی پھر چل پڑتا تھا. اور اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کے اوپر جو ہے پھر پرندوں کے جھرمٹ بھیجے. اب یہ جو سال ہے یہ وہ سال جو ہے یہ پہلا وہ سال ہے کہ جس میں جو ہے عرب کے اندر وہ آئے تھے خسرہ اور چیچک کے جو دانے ہیں اس کی بیماری آئی ہوئی تھی. یہ امراض پھیلے ہوئے تھے. اصحابی فیل کا جو واقعہ تھا یہ اس وقت ان میں یہ بیماریاں بھی پھیلی ہوئی تھی. اور اصحابی فیل کا جو واقعہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش والے سال ہی میں ہوا تھا. اور عربوں کے مطابق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جو ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ فیل کے واقعے کے 50 یا 52 دن بعد ہوئی ہے، 50 یا 52 دن. اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جو ہے پرندوں کے عربی میں جو ہے اصل میں فیل جو ہے عربی زبان میں یہ اس کا مطلب ابابیل جس کا مطلب جھنڈ ہے.
झुंड है, यानी ये वाहिद के लिए ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता। परिंदों की झुंड या जमातें वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर भेजी, और वो जो भी जिसको भी हर एक परिंदे के मुंह में और एक एक उनके जो है ना एक चोंच में और एक एक उनके पंजों में छोटे छोटे से पत्थर होते थे, जो मतलब दाल के दाने के बराबर छोटे, और जिसके ऊपर भी वो गिरता और वो जो पत्थर वो जलकर जो है ना वो गुल हो जाता, वो आदमी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता। जैसे कि आजकल हम लोग उसका मिसाल लेते हैं कि किसी के ऊपर एटम बम गिरे तो लोग बिल्कुल क्या है ख़त्म हो जाते हैं। तो वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसी चीज़ आई कि उसके ऊपर जब गिरते तो वो उसको ख़त्म कर देते थे। लेकिन जो कुछ लोग उसमें से जो बिल्कुल यमन की तरफ रुख करके भाग गए वो बच भी गए, लेकिन ज़्यादातर जो फ़ौज थी इब्राह की और जो है इब्राह समेत वो सब के सब उसमें हलाक हो गए। अब जब अल्लाह ताला ने हबशियों को मक्का मुकर्रमे से तबाही और बर्बादी के हालत में वापस कर दिया, इस तमाम वाक़े को तमाम अरब ने अपनी आंखों से देख लिया कि अबाबील आए, परिंदे अल्लाह ने भेजे, और उस फ़ौज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो छोटे छोटे अबाबील के ज़रिए ख़त्म कर दिया। अब अरब के जो लोग थे अहले मक्का की ये इंतहाई और भी इज़्ज़त और जो है ना ताज़ीम करने लगे। अब उनके जहनों में ये ख़्याल जो है रासिख़ हो गया कि ये लोग अल्लाह वाले हैं। अल्लाह ताला ने ख़ुद इनकी तरफ से जंग की और इनके लिए गैर मामूली इमदाद भेजी, और ये जो असहाबी अरब ने फिर इस वाक़े को जो है बड़े अपने अशारों में और बड़े मतलब उसमें बयान किया है कि जिस अल्लाह ताला ने किस तरह से उस पर जो है इब्राह के फ़ौज पर परिंदे भेजे और जो है अल्लाह ने कैसे उनको तबाह कर दिया। फिर उसके बाद जो है फ़ारिस के लोग जो है वो यमन पर ये मुकीम हो गए, इनका कब्ज़ा हो गया। और हबशियों का जो दौर था तकरीबन ये 72 ईयर्स यानी 72 साल के करीब रहा। फिर इस दौरान जो है इनके 4 बादशाह गुज़रे, जिनके नाम अरियात जो था और इब्राह, फिर यकसूम बिन इब्राह और मसरूक़ बिन इब्राह। और इसके बाद जो है यमन पर ईरानियों का तसल्लुत हुआ और इन्होंने हमला किया और यहाँ पर फिर ईरानियों की बादशाहत हुई। और अब हम इस बात को देखते हैं कि अरबों के बीच बुत परस्ती जो आ गई, बुत परस्ती आ गई, क्योंकि अरब जो थे ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे। अब इनके बीच जो बुत परस्ती आई, ये अरबों जो उमर बिन लुहई के बारे में इब्न इसहाक लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उमर बिन लुहई को देखा, वो अपनी आंतें आग में घसीटते हुए ले जा रहे हैं। मैंने उससे उन लोगों के बारे में दरियाफ्त किया जो मेरे और उसके दरमियान थे, तो उसने जवाब दिया कि सब हलाक हो गए हैं, सब हलाक हो गए। ये उमर बिन लुहई जो है ये अपने किसी कारोबार के सिलसिले में शाम चला गया। वहाँ का जो शहर है बल्का, उन दिनों वहाँ पर अमलीक रहा करते थे, और अमलीक जो थे ये अमलीक बिन अमलीक बिन लौज़ और बिन साम बिन नूह उसी के औलाद में से थे ये। अच्छा, उमर बिन लुहई ने वहीं इन्हें बुतों की पूजा करते हुए देखा और उनसे पूछा कि ये बुत क्या चीज़ है, क्योंकि अरब लोग बुत के बारे में नहीं जानते थे, ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। उन्होंने इससे कहा कि ये जिसकी तुम इबादत करते हो ये बुत ये क्यों करते हो? तो अमलीक ने कहा कि ये तो हमारा देवता है, ये हमारे देवता है, हम इसकी पूजा करते हैं और जिसके बदले में ये हमारी ज़रूरतें पूरे करते हैं। जब हम इनसे बारिश मांगते हैं तो ये हमें
بارش دیتے ہیں، جب ہم ان سے کوئی اور مدد مانگتے ہیں تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اب عمرو بن لحی نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی بت جو ہے نا، اس میں سے تم کوئی بت مجھے دے سکتے ہو تاکہ میں اس کو عرب کے علاقے میں لے جاؤں اور وہاں کے لوگوں سے میں کہوں کہ اس کی عبادت کریں اور پھر لوگوں کو جو ہے نا اور اس سے اپنے مرادیں پورے کروائیں۔ تو چنانچہ اس نے ایک بت جس کا نام حبل تھا، حبل نامی بت، یہ اس نے خریدا اور یہ اپنے ساتھ عرب لے آیا۔ عرب لا کے لوگوں سے جو ہے نا، لحی نے کہا کہ اب یہ تمہارا وہ ہے، یعنی یہ تمہارا الہ ہے، یہ تمہارا خدا ہے اور تمہاری یہ ضرورتیں جو ہے پورا کرتا ہے، اسی لیے تم اس کی عبادت بھی کرو، اس کی عزت بھی کرو اور پھر جو ہے نا تمہیں اس کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ اس طرح عرب میں جو ہے بت پرستی کا آغاز ہو گیا، بت پرستی اس طرح ان میں آ گئی۔ اب عرب میں جو ہے وہ پتھروں کی عبادت، پتھروں کی عبادت عربوں کے مطابق، کیونکہ پتھروں کی بھی عبادت کرنے لگے۔ اب عربوں کے جو ہے ان کا خیال یہ تھا کہ بنی جو اسماعیل ہے میں سب سے پہلے جو پتھروں کی عبادت ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ اہل مکہ پر بہت تنگی اور بہت زیادہ جو ہے نا برے حالات ہو گئے۔ جب برے حالات آئے تو وہ رزق کی تلاش میں مکہ سے باہر نکل گئے اور مختلف علاقوں میں یہ لوگ چلے گئے۔ ان میں سے ہر ایک شخص جاتے وقت جو ہے خانہ کعبے کے پتھروں میں سے ایک پتھر اپنے ساتھ لیتا اور جس مقام پر وہ اترتا پتھر کو وہ پھر اپنے ساتھ رکھتے، خانہ کعبے کے اس پتھر کو، اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کا طواف کرتا وہ شخص۔ اور ان کے ذہن میں اب یہ بات راسخ ہو گئی کہ خانہ کعبے کے پتھر بھی اس طرح قابل تعظیم ہیں جس طرح خود خانہ کعبہ، اور پھر یہ بات عام پتھروں تک پہنچ گئی۔ حالت یہ ہو گئی کہ جس شخص کو جو پتھر پسند آتا وہ اس کو اٹھا لیتا اور اس کی وہ عبادت شروع کرتا، اور یہ پتھروں کی عبادت میں بھی چلے گئے۔ اب اس طرح بہت سا وقت جو ہے کئی پشتیں ان کی گزر گئی۔ جس توحید کا سبق ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا اور انہوں نے اس کو بالکل بھلا دیا، دینی ابراہیمی کو بالکل بدل کر انہوں نے رکھ دیا۔ بتوں کی جو ہے انہوں نے پوجا شروع کی اور ایک نئے دین کا انہوں نے آغاز کر لیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے گمراہیوں میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ اس سے پہلے جو دوسرے جو وہی جتنی بھی گناہیں تھی، برائیاں تھی دوسرے امتوں میں، وہ سب یہ کرنے لگے۔ اب اس کے باوجود لیکن کچھ ایسے معاملات ان میں ابھی بھی باقی تھے جو دینی ابراہیمی سے تعلق رکھتے تھے، مثلاً خانہ کعبے کی عزت، پھر خانہ کعبے کا طواف، حج، عمرے کے لیے جمع ہونا، عرفات اور مزدلفہ میں جا کر قیام کرنا، جانوروں کی قربانی کرنا، اور حج میں جو ہے تلبیہ کہنا۔ اگرچہ انہوں نے کیا تھے تلبیہ کے لفظوں کو جو ہے چینج کر دیا تھا، کچھ بدل دیا تھا، اور جو اس سے پہلے جو تھی مطلب اس میں نہ تھی۔ اب قریش نے جو ہے وہ حج کے تلبیہ کو بدل کر کچھ اس طرح کر دیا تھا، جیسے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملکہ وما ملک، یعنی ہم حاضر ہیں اے خدا، ہم حاضر ہیں، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک کے علاوہ جو تیرے لیے ہے، اور تو اس کا مالک ہے، وہ تیرا مالک نہیں۔ اب اس طرح وہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا اعلان بھی کرتے اور پھر اپنے بتوں کی تعریف بھی کرتے تھے اور اقرار بھی کرتے کہ یہ بت جو ہے حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ خدا ہی کی ملکیت ہے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان میں سے اکثر کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں، اب انہوں نے بھی نوح علیہ السلام کے قوم جیسے بہت سارے وہ بھی بہت بت پرست تھے، انہوں نے بھی بتوں کی پرستش کی تھی، تو نوح علیہ السلام کے قوم کی طرح اب انہوں نے بھی بت بنانے شروع کیے۔ اب لیکن یہ جو
بت انہوں نے بنائے یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور دوسرے قبائل نے جب بت تراشیں اور ان کی عبادت کرنی شروع کی تو انہوں نے ان کے نام جو تھے بتوں کے اسماعیل علیہ السلام کے یعنی اولاد ان کے ناموں پر نام بھی رکھیں، یعنی حزیل کا نام بت کا ان کا جو تھا وہ حزیل بن مدر جو تھا اس نے ایک بت تراشا اور اس کا نام اس نے جو ہے سوا رکھا، پھر دوسرا بت تراشا اس کا نام ود رکھا، یعنی اس طرح سے یہ لوگ اپنے پھر انہوں نے یغوث یعوق یہ بھی بت بنا لیے، نصر اور اور انس یہ انہی ڈفرینٹ قبیلوں نے اپنے اپنے جو ہے بت بنا کر اور ان کے اپنے نام رکھ کر اور اب جو ہے یہ ان کے عبادت کرتے، لیکن حبل جو تھا یہ جو عمر بن لحی لے کر آیا تھا، اب قریش نے اس کو خانہ کعبے کے کنویں کے اندر جو ہے حبل نامی بت کو نصب کر کے رکھا تھا اور اس کی یہ عبادت بھی کرتے تھے، اور اس کا ذکر جو ہے نا انشاءاللہ آگے بھی موقع پہ ان کے حبل کا آئے گا۔ اور اس کے علاوہ اچھا اصاف اور نائلہ دو وہ بت بھی تھے۔ اصاف اور نائلہ کے بارے میں ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ یہ اہل مکہ نے جو ہے زمزم کے کنویں کے پاس اصاف اور نائلہ دو بت نصب کیے تھے، یہاں یہ لوگ جو تھے قربانیاں کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ اصاف اور نائلہ کا جو تعلق ہے وہ بنو جرہم سے ہیں، جیسے کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو سب سے ہمارے پہلے ہی اس میں اس درس کے سلسلہ جو ہمارا شروع ہے الحمدللہ ہم نے بنو جرہم قبیلہ وہ قبیلہ تھا جس وقت ہاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں نکالا، پھر اس قبیلے کا گزر ہوا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اسی قبیلے میں شادی ہوئی، اور اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے نا وہ فوت ہونے کے بعد اس کے دو بیٹوں نے ہی یعنی خانہ کعبے کی تولیت سنبھالی، اور پھر جرہم کے قبیلے نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور جرہم سے جو ہے ان کا قبضہ 2100 سال رہا، اور ہم نے پھر یہی پڑھا کہ پھر اس کے بعد خزائی آئے اور خزائی 300 سال رہے، اور پھر قصی بن کلاب نے جو ہے خزائی کا جو وہ تھا ان کا سردار تھا اس کی بیٹی سے شادی کی، اور اس کے مرنے کے بعد قصی نے خانہ کعبے پر یہ جو قریشی تھا اور خانہ کعبے پر قبضہ کیا، اور اس طرح قریش کو بڑے عرصے کے بعد جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کو جو ہے خانہ کعبے پر واپس ان کو وہ گھر اللہ تعالیٰ کا کرا دیا جو ان کے آبا و اجداد نے بنایا تھا۔ اب جو ہے جرہم کا جو قبیلہ تھا، اب انہوں نے کیا کیا تھا، یہ لوگ جو ان کے بارے میں بیان کر کے اصاف اور نائلہ کا جو تعلق تھا یہ جرہم قبیلے سے تھا۔ جرہم قبیلے کا یہ ایک جو ہے میل اور فیمیل دو تھے، انہوں نے یعنی ایک جو تھا اصاف مرد اور نائلہ عورت، ان دونوں نے خانہ کعبے کے اندر بدکاری کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم بچپن ہی میں یہی سنتے رہیں کہ اصاف اور نائلہ بنو جرہم سے تعلق رکھنے والے ایک مرد اور ایک عورت تھے جنہوں نے خانہ کعبے کے اندر ایک ایسے کام کا آغاز کیا جو اس سے پہلے کبھی وہاں نہ ہوا تھا، یعنی انہوں نے خانہ کعبے میں حرام کاری کی، انہوں نے خانہ کعبے میں حرام کاری کی کا آغاز کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر کا بنا دیا، اور اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، یعنی حقیقت اللہ رب العالمین کو ہی معلوم ہے، لیکن اب جو ان کے قبیلے تھے اور ان سب کے جو ہے اپنے اپنے بت تھے، بنو ثقیف کا جو ہے لات تھا، اور اوس اور خزرج جو تھے جو مطلب اس وقت یثرب مدینہ طیبہ میں رہنے والے تھے، ان کے بھی جو بت تھے اوس اور خزرج کا، ان کا بت منات تھا، منات نامی جو تھا ایک مورتی انہوں نے بنائی تھی، اور یہ مورتی جو تھی یہ سمندر ساحل کے پاس تھی، اور ابن حشام لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کی جو ہے یہ اوس اور خزرج کے قبیلے یہ اسی بت کی عبادت کرتے تھے، اور پھر مطلب جو بھی بات ہوتی تھی یہ اسی کے قسمیں بھی کھاتے تھے، اور اس کے علاوہ عربوں نے جو ہے جو بت پرستی ان میں چلتی رہی، ان کے علاوہ
انہوں نے صائبہ اور بحیرہ نامی جو تھے یہ بھی بت بنائے تھے. اب ان سارے بتوں کا ذکر جو ہے نا قرآن میں ہے. تو جن جن چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے اس کو جو ہے شروع میں کوشش کرتی ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے ہم اس کو پڑھیں اور پھر ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا اللہ پاک آسان کر دیں. اچھا اس کے علاوہ ان کے جو تھا صائبہ اور بحیرہ جو ہے یہ صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو مسلسل 10 مادہ بچے پیدا کرتی تھی فیمیل. ان میں کوئی یعنی میل نر بچہ نہیں ہوتا تھا. اب ایسی اونٹنی کو یہ لوگ کیا کرتے تھے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. اس پر یہ سواری بھی نہ کی جاتی اور دوسرے کاموں کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جاتا تھا. اس کے بال بھی نہیں کترتے جاتے تھے اور اس کا دودھ جو تھا وہ صرف مہمانوں کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا. اگر یہ اونٹنی 11ویں نمبر پر بچہ مادہ پیدا کرتی، وہ بھی مادہ ہوتی فیمیل، تو پھر اس کو بھی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے کان جو ہے وہ چیر دیے جاتے تھے اور اس کے ساتھ بھی پھر وہی برتاؤ کیا جاتا تھا جیسے کہ اس کے ماں کے ساتھ جو صائبہ کے ساتھ ہوتا تھا. اور پھر وہ 11ویں نمبر پر جو مادہ جو وہ اولاد پیدا کرتی تھی اس کا نام بحیرہ، اس کو یہ لوگ بحیرہ کہلاتی تھی. پھر وہ جو مادہ اونٹنی ہوتی تھی وہ بحیرہ کہلاتی تھی یہ. اور پھر وسیلہ جو تھا یہ وہ بکری جو مسلسل اس میں جو ہے 10 مادہ بچے پیدا کرتی، یعنی کوئی اس میں میل نہیں، سب جو تھے فیمیل بچے پیدا ہوتے، کوئی نر بچہ نہ پیدا ہوتا. تو اس کو یہ لوگ وسیلہ کہتے تھے. اب وسیلہ جو تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسلسل 10 مادہ بچے پیدا کر چکی ہے. اب اس کے بعد وہ جو بھی بچہ پیدا کرتی، چاہے وہ مرد ہو یا جو ہے فیمیل وہ ہو، بکری کا بچہ ہو، لیکن اس کا جو گوشت تھا وہ عورتوں کو یہ لوگ نہیں دیتے تھے، وہ عورتوں پر حرام ہوتا تھا. اور پھر وہ جو ہے صرف یہ لوگ مردوں کو کھلاتے تھے، مطلب عورتیں جو ہے اس میں شریک نہیں ہوتی تھیں. وہ پھر اس کا گوشت صرف اسی لیے اس کے بعد یعنی صرف ان کے بیٹوں کے لیے ہوتا تھا اور بیٹیوں کو اس میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا تھا. تو اس طرح انہوں نے جو ہے حام نامی اونٹنی جو ہے اس کے بھی نطفے سے مسلسل اگر 10 مادہ اونٹنیاں وہ جنم لیتی تو اس کے ساتھ بھی پھر وہی سلوک کیا جاتا تھا جو صائبہ کے ساتھ ہوتا تھا کہ اس پر سواری نہیں کرتے تھے اور اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. اور پھر جو ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے ان سے یہ لوگ فائدے نہیں حاصل کرتے تھے. تو انہوں نے اس طرح سے بت بنائے اور پتھر بھی بنائے اور جانوروں کے بھی بنائے اور ان بت پرستی کا آغاز جو ہے عربوں نے اس طرح کیا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ان کے پتہ نہیں کئی لاکھ یا کروڑوں کے حساب سے بت ہیں ان کے، اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں. عجیب شکلوں والے ہیں، سانپ ہے اور پھر وہ ہاتھی ہیں اور اس کے علاوہ شیر ہے، بندر ہیں اور پھر وہ جناتوں کی شکلوں والے ہیں بہت سارے اور بہت سارے ہاتھوں والے ہیں اور پھر وہ بلاؤں والے کالے کالے ڈراونے شکلوں والے ہیں. تو جو بت پرست ہیں باطل ہیں آج بھی جو ہے وہ اسی طرح اسی باطل طریقے پہ چلے آ رہے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین ہم اپنی آج کی جو ہے اس کلاس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ باذن اللہ ہم آگے جو ہمارے کلاس ہیں جو واقعہ ہے پھر ہم جو ہے عبد المطلب کے سے لیں گے کہ جو ہے عبد المطلب کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہماری اگلی کلاس پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دادا اس کی زندگی پر جو ہے نا عبد المطلب کی زندگی پر ہوگی. تو انشاءاللہ اسی طرح سے سیرہ میں ہم ولادت جو ہے وہ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اب انشاءاللہ قریب آ رہے ہیں. اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.